بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب کرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 110 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان ہے اجارے کے احکام۔ اس سے پہلے ہم کافی دروس صلح کے حوالے سے پڑھ چکے ہیں، اور آج کا ہمارا درس اجارے کے احکام کے بارے میں ہے۔ مسئلہ نمبر 2136۔ اجارے کا مطلب ہے کوئی چیز کرائے پر دینا۔ کہتے ہیں کہ کوئی چیز کرائے پر دینے والے اور کرائے پر لینے والے کے لیے ضروری ہے کہ بالغ اور عاقل ہوں۔ سب سے پہلے اس مسئلے میں اجارے کے لیے یعنی کرائے کے لیے شرائط بتا رہے ہیں کہ کرائے پر کون لے سکتا ہے، کون دے سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے کرائے پر لینے والا بھی اور کرائے پر دینے والا بھی دونوں بالغ اور عاقل ہونے چاہیے، اور کرایہ لینے یا کرایہ دینے کا کام اپنے اختیار سے کریں، یعنی جو کرایہ لیں اور دیں وہ اپنے اختیار سے کریں، کسی نے ان کو مجبور نہ کیا ہو۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے مال میں تصرف کا حق رکھتے ہوں، یعنی پہلی شرط یہ ہے کہ بالغ و عاقل ہو، دوسری یہ ہے کہ وہ کرایہ اپنے اختیار سے دیں، تیسری یہ کہ اپنے مال میں تصرف کا حق رکھتے ہوں۔ لہذا چونکہ سفیہ اپنے مال میں تصرف کرنے کا حق نہیں رکھتا، اس لیے نہ وہ کوئی چیز کرائے پر لے سکتا ہے اور نہ دے سکتا ہے۔ سفیہ جو کہ ہم پہلے بھی 2-3 دفعہ بتا چکے ہیں کہ سفیہ اسے کہتے ہیں کہ جو اپنا مال فضول چیزوں میں خرچ کرے، تو وہ اپنے مال میں شرعاً تصرف کا حق نہیں رکھتا، تو لہذا اس وجہ سے وہ نہ تو چیز کوئی کرائے پر دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی کرائے پر چیز لے سکتا ہے۔ یعنی تیسری شرط یہ ہوئی کہ اپنے مال میں تصرف کا حق رکھتا ہو، سفیہ تصرف کا حق نہیں رکھتا، اس وجہ سے وہ کرائے پر دے بھی نہیں سکتا، لے بھی نہیں سکتا۔ کہہ رہے کہ اسی طرح جو شخص دیوالیہ ہو چکا ہو وہ ان چیزوں کو کرائے پر نہیں دے سکتا جن میں وہ تصرف کا حق نہ رکھتا ہو۔ تو کہہ رہے کہ وہ ان چیزوں کو، مثلا دیوالیہ ہو چکا ہے، نقصان کر چکا ہے، اپنا کنگلا ہو چکا ہے، تو اس صورت میں جن چیزوں میں وہ تصرف کا حق نہیں رکھتا ان چیزوں کو وہ کرائے پر دے بھی نہیں سکتا، لے بھی نہیں سکتا، اور نہ وہ ان میں سے کوئی چیز کرائے پر لے سکتا ہے، لیکن اپنی خدمات کو کرائے پر پیش کر سکتا ہے۔ ہاں اگر وہ یہ کہے کہ میں کرائے کے طور پر اویلیبل ہوں، مثلا میں کرائے کے اوپر موجود ہوں، مجھ سے کوئی کام لینا چاہے
اور اس کی اجرت دے، اس کا کرایہ دے، تو اس طرح سے کر سکتا ہے۔ البتہ جس مال میں وہ تصرف کا حق نہیں رکھتا ان چیزوں کو وہ کرائے پر لے اور دے نہیں سکتا۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2137۔ انسان دوسرے کی طرف سے وکیل بن کر اس کا مال کرائے پر دے سکتا ہے یا کوئی مال اس کے لیے کرائے پر لے سکتا ہے۔ مثلا ایک شخص دوسرے شخص کو اپنا وکیل بناتا ہے اور کہتا ہے کہ مثلا میرا فلاں مال ہے، یہ میرے وکیل بن کر تم کرائے پر دے دو، یا میرے وکیل بن کر میرے لیے فلاں مال جو ہے وہ تم کرائے پر لے لو، تو اس طرح سے کر سکتا ہے۔ جو وکیل ہے کسی کا وہ کرائے پر کوئی چیز دے بھی سکتا ہے اس کی جس کا وکیل ہے، اور کرائے پر کوئی چیز لے بھی سکتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2138۔ اگر بچے کا سرپرست یا اس کے مال کا منتظم بچے کا مال کرائے پر دے یا بچے کو کسی کا اجیر مقرر کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ مثلا بچے کا سرپرست ہے، اس بچے کا مال ہے، وہ بچے کا سرپرست یا منتظم جو اس کا نظام سنبھال رہا ہے وہ اگر بچے کا مال کرائے پر دے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دے سکتا ہے۔ اسی طرح بچے کو خود کو اگر اس کا ولی یا سرپرست یا منتظم جو ہے وہ کسی کا اجیر بنا لے کوئی کام کرنے کے لیے، یا کوئی کسی اعتبار سے اس کو اجیر بنا لے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہ بنا سکتا ہے، ولی ہے۔ اور اگر بچے کو بالغ ہونے کے بعد کی کچھ مدت کو بھی اجارے کی مدت کا حصہ قرار دیا جائے تو بچہ بالغ ہونے کے بعد باقی ماندہ اجارہ فسخ کر سکتا ہے۔ مثلا بچے کے بالغ ہونے میں 1 سال باقی تھا، اسے اس کے ولی نے، اس کے سرپرست نے اسے 1 سال 2 ماہ کے لیے کسی کا اجیر بنا دیا۔ اب جب 1 سال کے بعد بچہ بالغ ہو گیا تو جو 2 ماہ اس کے بلوغت کے بعد کے اجیری کے بنتے ہیں اس کو وہ باقی ماندہ جو اجارہ ہے، باقی ماندہ جو اجارے کا ٹائم ہے اس کو بچہ بالغ ہونے کے بعد فسخ کر سکتا ہے۔ اچھا، کہتے ہیں اگرچہ صورت یہ ہو کہ اگر بچے کے بالغ ہونے کی کچھ مدت کو اجارے کی مدت کا حصہ نہ بنایا جاتا تو یہ بچے کی مصلحت کے خلاف ہوتا۔ کہہ رہے ہیں کہ مثلا اگرچہ صورتحال ایسی ہو کہ اگر بچے کو جو بلوغت سے زیادہ میعاد، جو مدت بلوغت سے زیادہ والی اجارے میں دی گئی ہے وہ بچے کی مصلحت، بچے کی بھلائی کے لیے تھا، اگر اس طرح اس کو اضافی مدت اس کی اجارے کا حصہ نہ بناتا تو بچے کی مصلحت کے خلاف ہوتا، تب بھی وہ بچہ اس مدت کو فسخ کر سکتا ہے۔ ہاں اگر وہ مصلحت کے جس کے بارے میں یہ علم ہو کہ شارع مقدس اس مصلحت کو ترک کرنے پر راضی نہیں ہے،
اس صورت میں اگر حاکم شرع کی اجازت سے واقع ہو جائے تو بچہ بالغ ہونے کے بعد اجارہ فسخ نہیں کر سکتا۔ کہہ رہے ہیں کہ لیکن اگر مصالحت جو ہوئی ہے وہ حاکم شرع جو ہے اس کو اس مصلحت کو ترک کرنے پہ راضی نہیں ہے۔ مصلحت بچے کے لیے ایسی ہے کہ حاکم شرع کہتا ہے کہ اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے، اور یہ مصالحت جو ہے وہ حاکم شرع کی اجازت سے واقع ہوئی ہو، تو اس صورت میں بچہ بالغ ہونے کے بعد باقی ماندہ مدت جو ہے اس کے اجارے کو فسخ نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر حاکم شرع وغیرہ کا معاملہ نہ ہو تو اس صورت میں بچہ اضافی جو ہے بلوغت کے بعد والی جو مدت ہے اس کو فسخ کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2139۔ جس نابالغ بچے کا سرپرست نہ ہو اسے مجتہد کی اجازت کے بغیر مزدوری پر نہیں لگایا جا سکتا، اور جس شخص کی رسائی مجتہد تک نہ ہو وہ ایک مومن شخص کی اجازت لے کر جو عادل ہو بچے کو مزدوری پر لگا سکتا ہے۔ کہنے کہ مثلا ایک بچہ ہے جس کا سرپرست نہیں ہے، کوئی اس کا ولی نہیں ہے، اب جس کی کفالت میں وہ بچہ ہے وہ اس کو مجتہد کی بغیر اجازت کے بغیر جو ہے وہ مزدوری پر نہیں لگا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس کا کفیل تو بنا ہوا ہے لیکن اس کا سرپرست نہیں ہے، اس کا ولی نہیں ہے، تو مجتہد کی اجازت مزدوری پر لگانے کے لیے مجتہد کی اجازت لینی پڑے گی۔ اگر مجتہد اجازت دے دے تو بچے کو کام پر مزدوری پر لگایا جا سکتا ہے۔ اور کہہ رہے کہ جس شخص کی رسائی مجتہد تک نہ ہو، مثلا مجتہد جو ہے وہ ایران یا عراق میں ہے، بچہ پاکستان میں، اور اس کو مزدوری بھی پاکستان میں کرنی ہے، اس کی جو اس کو مزدوری پہ لگا رہا ہے اس کی رسائی مجتہد تک نہیں ہے، تو کیا کرے؟ تو کہہ رہے کہ ایک مومن شخص کی اجازت لے کر جو عادل ہو بچے کو مزدوری پر لگا سکتا ہے، یعنی ایسا کوئی وہاں پر مومن موجود ہو جو کہ عادل ہو، وہ اجازت دے کہ ٹھیک ہے تم بچے کو مزدوری پر لگاؤ، تو اس صورت میں اس کو مزدوری پر لگا سکتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2140۔ اجارہ دینے والے اور اجارہ لینے والے کے لیے ضروری نہیں کہ صیغہ عربی زبان میں پڑھیں۔ جس طرح سے کہ ہم معاملات میں تقریباً سارے معاملات میں یہی ہے کہ عربی میں معاملہ کرنا ضروری نہیں ہے کہ اس کا صیغہ ہم عربی میں پڑھیں، اور عربی کے بغیر جو ہے وہ معاملہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ کوئی چیز کرائے پر دینا چاہے یا کوئی چیز کرائے پر لینا چاہے تو اس کے لیے بھی عربی زبان میں اس کا صیغہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر کسی چیز کا مالک دوسرے سے کہے کہ میں نے اپنا مال تمہیں
اجارے پر دیا اور دوسرا کہے کہ میں نے قبول کیا تو اجارہ صحیح ہے. کہہ رہیں گے مثلا کسی نے زبان سے کسی بھی زبان میں کسی بھی سندھی، بلوچی، اردو، انگلش، کوئی بھی عربی کے علاوہ جتنی بھی زبانیں ہیں یا عربی میں بھی، اگر ایک کہے کہ بھائی میں نے اپنی چیز جو ہے وہ تمہیں کرائے پر دی اور اس نے کہا کہ میں تمہاری چیز کرائے پر قبول کرتا ہوں، تو اجارہ درست ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر عربی میں نہ پڑھا جائے تو باطل ہو جائے گا. بلکہ آگے اور فرماتے ہیں کہ بلکہ اگر وہ منہ سے کچھ بھی نہ کہیں اور مالک اپنا مال اجارے کے قصد سے مستاجر کو دے دے، یعنی کہہ رہے ہیں کہ زبان سے کوئی زبان یعنی عربی یا اردو وغیرہ کی ضرورت تو بعد کی بات ہے، زبان سے بولے ہی نہ، کچھ بھی زبان سے نہ کہیں اور مالک اپنا مال اجارے کے قصد سے مستاجر کو دے دے. مستاجر یعنی جسے اجارہ دیا جاتا ہے، یعنی کرائے پر لینے والا. مالک جو ہے اپنا مال کرائے کے قصد سے، کرائے پر دینے کے قصد سے کرائے پر لینے والے کو دے دے اور وہ بھی اجارے کے قصد سے لے لے تو اجارہ صحیح ہے. کہیں گے اس نے لیا، اس نے دیا، اس کا بھی قصد کرائے پر دینا تھا، لینے والے کا قصد کرائے پر لینا تھا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس کا اجارہ بالکل درست ہے. وصلی